سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اچھا میرے بھائی، ہمارے گھر تعویذ پر بہت یقین کرتے ہیں، ہمارے گھر والے اس کو کیسے ختم کریں؟ تعویذوں کے ذریعے ختم کریں۔ گھر والے تعویذ پر نہیں، آپ مسور کی دالیں لا کے پھینکیں، تعویذ ان کو چکر میں ڈال دیں، بیزار آ کے جان چھڑائیں ان چیزوں سے۔ پرچیاں لکھ کے نا وسیم لکھ دیا، پہ غفار لکھ دیا۔ یہ تعویذ پہ جو یقین کرتے ہیں نا، ان کو کوئی بھی پرچی نکلے یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ غفار لکھ دو، وسیم لکھ دو، سلیم لکھ دو، سبکتگین لکھ دو تو بے ہوش ہو جائیں گے، بولیں گے بہت ڈفرینٹ قسم کا تعویذ آیا ہے۔ لکیریں یوں ٹیڑھی میڑھی بنا دو، وہ ڈر جائیں گے، بیٹا یہ طلاق کا تعویذ لگ رہا ہے۔ یہ جتنا ڈراؤنا شکل بنا دو ڈھانچے کی نا، وہ بولیں گے اب تو بس بیڑا ہی کیا ہو گیا۔ روز نکالو تعویذ گھر سے، ایسے خود پرچی ڈالو، نیفے میں رکھو۔ جس گھر والے کو تعویذ پہ زیادہ اسی چپکے سے شلوار کے نیفے میں ڈال دو، پینٹ کی جیب میں ڈال دو۔ پینٹ میں نیفا تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا، نکلا، لگتا ہے کوئی بڑی کہانی ہے بھائی۔ اور اگر ان کو آپ نے بالکل ہی یوں سمجھو کہ جیسے بم سے اڑا دیا، تو تعویذ رکھو، اس پہ لکھ دو مفتی طارق مسعود۔ یار کچھ بہت ہی کچھ یونیک ہونے والا ہے۔ تو یہ تعویذ گنڈے والوں کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی اسٹریس میں اور ڈپریشن۔ میرے گھر سے بھی تعویذ نکلے ہیں، ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اٹھا کے پھینک دیا، عجاب ہے۔ کسی نے کہا یوں دفن کرو، یوں دفن، میں نے کہا اللہ کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ کہیں رکھ لیں گے، نیا اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام کو تو عزت دینی چاہیے نا، پھر اس کو یا تو جلا دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے، یا کہیں دفن کر دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے، بس۔ لیکن اگر تعویذ میں اللہ کا نام یا کوئی دعا نہیں ہے، پھر تو آپ کچرے میں پھینکا میں نے جا کے ادھر ہی۔ لوگوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ کچرے میں نہیں، میں نے کہا جا بے، یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا۔ 15-20 سال ہو گئے نکلے تھے آگے، میں نے کہا جا بے، ایسے ادھر ہی کچرا کنڈی تھی۔ کچرا کنڈیاں تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اتنی زیادہ ہیں، ادھر آگے پھینک دی۔ میں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے، اب تک بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے 19:15 کی رپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اچھا یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہتا، بار بار لوگ کہتے ہیں آپ اپنی شادیاں بچے کیوں؟ بھائی ہم نے کی اس لیے، نظریہ آپ کا تبدیل کرنے کے لیے۔ تو جس آدمی نے کی اپنے لیے نہ ہو، صرف اپنے لیے نہ ہو، بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے، تو پھر اس کو تو بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 2004 میں ہم باتیں کرتے تھے اور آج دیکھو اللہ نے پوری کروا دی، اللہ برکت دے۔ باقی آزمائشیں تو آئی بھی ہوں گی اور آ بھی سکتی ہیں، وہ تو سب کے ساتھ آتی ہیں، کوئی میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بھائی، کوئی بھی آزمائش ہو، اللہ بچا کے رکھے، سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بڑی باتیں کر ہی نہیں سکتا انسان کو، ہمیں پتہ ہے انسان ہے، لیکن جب موٹیویشن کے لیے کام کیا ہے تو پھر تو بتانا پڑے گا۔ تو اس لیے میں بتاتا ہوں، ورنہ مقصد کوئی شو بازی نہیں ہے اس میں، اور اس میں تو شو بازی ہے بھی نہیں، اس میں تو آج کل لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا 19:15، تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو کہ اس مولوی کو دیکھو، اس مولوی کو دیکھو، آبادی بڑھ رہی ہے، تو گالیاں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ دیکھو ملک میں غربت ہے اور ان کے 19:15 ماشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے یہ بھائی؟ غربت ختم گروتھ ریشو سے ہوتی ہے، کیونکہ جوان جتنے زیادہ پیدا ہوں گے نا، بچے جوان ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد، تو بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں اصول ہے کہ جس ملک میں جوانوں کے ریشو زیادہ اس میں غربت نہیں ہوتی۔ اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ ہمارے ملک میں دوسری وجوہات سے، کرپشن کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے ملک میں جوانوں کا ریشو کم کر دیا جائے تو جو 2 نوالے مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے ہمیں۔ ہمارے بڈھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی، تو یہ اولادیں ہی پالیں گی، تو سارا خرچہ گورنمنٹ پہ آ جائے گا، ورنہ گورنمنٹ کرے گی۔ انگریزوں میں تو گورنمنٹ پال لیتی ہے، ہمارے یہاں تو گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی، یہ سارے بڈھے روڈوں پہ بےچارے ترسیں گے، صحیح ہے نا؟ تو یہ جوانوں کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب گروتھ ریشو زیادہ ہو، آئے گا پھر بھی سمجھ میں نہیں۔ خیر